حسن بھائی، عرفان اسماعیل چائنا سے بات کر رہا ہوں، اور میں اپنی زندگی کا حاصل یہی سمجھتا ہوں کہ 2017 میں آپ کی وجہ سے گاندھی صاحب سے تقریباً 1 گھنٹہ بات ہوئی تھی فون پر، اور میں نے یورپ کی ایک ویب سیریز تھی مائنڈ فیلڈ، اس کے حوالے سے سوالات کیے تھے کچھ ایوولوشن سے اس طرح سے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اسلام کی طرف دوبارہ پلٹنے کا کچھ ملا. تو ابھی میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہی کچھ اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل وہ جس طرح بندہ وہ تصوف چھوڑ آئے نا، یا کوئی بھی مذہب چھوڑ آئے، تو وہ چاہے ایتھیسٹ بھی ہو جائے تو وہ اس کے اندر سے نہیں نکلتا، مطلب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اثر رہ جاتا ہے کیونکہ عمر اس میں گزاری ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح اگر بندہ ایتھیزم بھی چھوڑ آئے یا چھوڑنے کی کوشش بھی کر دے تو پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں اندر رہ ہی جاتا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ فار ایگزامپل ہمارے جیسے جو مسلمان ہیں، جو کہ کبھی کبھی ان کے ذہن میں فرشتوں سے متعلق اعتراضات بھی آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور مطلب وہ زندگی کو وہ تجربے کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ کبھی وہ ایمان کی نظر سے بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نہ وہ پوری طرح کوئی دن وہ تصوف کی طرح پورا اللہ پر بھروسہ کر کے گزارتے ہیں، اور کسی دن وہ ایتھیزم کی طرح وہ پورے دورے بازوں کو دیکھتے ہیں. تو کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی شک میں گزرے. تو اس طرح کی اس سچویشن سے ہم نکل تو علم کے ذریعے ہی سکتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ جی، آپ کا کیا بنے گا اس کا جواب تو آپ کو پوری سرٹینٹی کے ساتھ چاہیے، لیکن جو دنیا کے بڑے اضطرابات یا مسائل ہیں اس میں سرٹینٹی کی طرف نہیں جاتے، اس میں کسی حتمی نتیجے کی طرف نہیں جاتے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں 2 پہلو ہیں جن کو غور و فکر میں رکھنا چاہیے. پہلا تو یہ ہے کہ جو بڑے مسائل ہیں، بڑے نظریات ہیں یا بڑی الجھنیں ہیں، ان کو تو زندگی میں تھوڑا وقت نکال کے حل کرنا چاہیے، کسی ایک طرف ہو جانا چاہیے. یعنی اگر آپ کو یہ لگتا ہے، اور اس کے بعد علم کا سفر چلتا رہتا ہے. وہ علم کا سفر یہ والا سفر نہیں ہوتا، وہ تو ہوتا ہے تحقیق کرتے چلے جائیں. لیکن آپ جیسا آدمی جو ایک نیوٹرل جگہ پر پہنچ چکا ہو اور اب وہ دونوں کو اوپنلی ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہے، کچھ باتیں یہاں سمجھ میں آتی ہیں کچھ وہاں، اس میں جو کچھ بڑے مسائل ہیں ان بڑے مسائل کو حل ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ یہ بڑا مسئلہ کہ بھئی کیا خالق کائنات کسی شخص کو ہونا چاہیے؟ اگر ہے تو وہ کون ہے؟ کیا کائنات خدا ہے یا انبیاء جس حی و قیوم ہستی کا تعارف کراتے ہیں وہ خدا ہے؟ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے. اس کے لیے ظاہری بات ہے اس وقت دلائل دینا تو میرے پیش نظر نہیں ہے. میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا ہمارے پیش نظر سیریز بھی ہے، اور کچھ ہم نے بھی جدید آرٹیکلز بھی غامدی صاحب نے لکھے ہیں، خدا پر ایمان اور الحاد کا مقدمہ، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی بنیاد پر مزید گفتگو بھی ہوگی. تو بڑے مسائل کو ایک جگہ پر بیٹھنا چاہیے. وہ بیٹھ گئے ہیں تو اس کے بعد دین کے جو احکامات ہیں، ہدایات ہیں، یا ان کے اندر باہمی تضادات کے حوالے سے لوگ اشارات کرتے ہیں، ان کو حل کرنے کا سفر ہے، وہ پھر زندگی بھر چلتا رہتا ہے. اس سے نہ آپ کی آخرت پر کوئی چیز مترتب ہوتی ہے، نہ جزا و سزا کا معاملہ ہوتا ہے. مثلا یہ کہ بھئی دین کو غلامی پہلے دن ختم کر دینی چاہیے تھی، یہ کیوں دین نے روا رکھا. تو اب اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ تو کانٹینٹ کی تفہیم کے مسائل ہیں، اور اس میں بھی ایک ہمبل اسٹوڈنٹ کی طرح آدمی کو رہنا چاہیے. اس کی بنیاد پر نہ پورے مذہب کی نفی کرنی چاہیے، نہ الہامی روایت کو جھٹلا دینا چاہیے. وہاں پر آپ ایک اپلائیڈ پرابلم میں جا رہے ہیں، اور اپلائیڈ پرابلم کو اپلائیڈ پرابلم تک رکھیں. تو ایک پہلو یہ. دوسری یہ کہ دین جب آپ اخذ کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اپنی شناخت مسلمان کے طور پہ اپنا لیتے ہیں، تو ایک تو چیز ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور آپ کا عقیدہ یا آپ کا فکر یا آپ کا فہم. دوسری چیز ہے آپ کا عمل. تو عمل جو ہے اس کے اندر کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے. وہ ہم جیسے لوگ جو مثال کے طور پہ دین اسلام کو سچا سمجھ کے اس کی دعوت پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی ہو جاتی ہے. تو اس میں نہیں گھبرانا چاہیے. اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے حقوق کے بارے میں تو چلے، پھر دل میں کوئی تھوڑی بہت یہ تسلی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ان کے معاملے میں وہ سختی نہ روا رکھیں جو عام طور پر انسان روا رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں کسی جگہ پہ بھی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. اور وہاں پر حق تلفی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن خدا جو ہے وہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے پہ آپ کو آمادہ کرے گا. تو وہاں پر تو رخصت کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اگر آپ سے کوئی خدا کے حقوق میں کمی بیشی ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی وہ کمی بیشی اس لیے ہوتی ہے کہ جس وقت خدا سے شعوری طور پہ تعلق مضبوط ہوگا تو وہ عبادات اسی کے اندر سے پھوٹتی ہیں. خدا سے تعلق ہی کا میں نے گزشتہ دنوں بھی اسی اسٹریم میں ایک تفصیلی گفتگو کی تھی، اس میں بتایا تھا کہ اصل میں کچھ وجودی حقائق کو مانتا ہوں تو پھر اس سے خدا سے ریلیشن پیدا ہوتا ہے. وہ ریلیشن جو ہے وہ پہلے مرحلے میں پرستش کا ہوتا ہے، پھر اطاعت کا ہوتا ہے، پھر نظر کا ہوتا ہے. عبادات اسی کا ظہور ہے. تو عبادات میں کمی اس ریلیشن میں فکری طور پر کمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس میں ایک سفر ہے، اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سفر کا بھی اجر دیں گے.